علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی بہت اہم ہو سکتا ہے مقامی اور بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دی ہوئی خبروں کو اگر آپ کو پسند آتی ہو تو اسے آپ شیئر بھی کریں، اور جو کچھ ہم بتاتے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ ہم اشاروں کنایوں میں بہت ساری وہ باتیں ہیں یہ آپ کو چینل بتا کر جاتا ہے جو شاید آپ کو کہیں اور سے نہیں پتہ لگتی ہوں۔ اس وقت دنیا میں فیصلہ کن لمحات میں آ چکی ہے دنیا، اور یہ ٹرانزیشن جو ہے اب 2024 سے 2025 کی طرف جا رہی ہے۔ یہ چینل ویوز آف فیصل محمد آپ کو تقریباً 2021 سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو بتاتا رہا تھا، اگر آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہوں اور آپ کو یاد رہا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چیزیں اب بڑی تیزی سے آنے والی ہیں۔ بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، بڑے آپ معاملات، بڑی جنگ بھی اچانک ہو سکتی ہے، اور بہت سارے نئے گروپ بن سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دشمن جو ہے اچانک قریب آ سکتے ہیں، اور اچانک بہت سارے دوست جو ہیں وہ اچانک دشمن بن کے آمنے سامنے برسر پیکار آ سکتے ہیں۔ اب کون کون کہاں کہاں دوست ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اس صورتحال کے اندر۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اشاروں میں بات کر کے جاؤں گا، کیونکہ میرا ڈومین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جو سفارتی چیزیں جو ہمیں پتہ لگتی ہیں وہ ہم ویلاگس کے اندر لوگوں کو شیئر کرتے پھریں۔ تو صورتحال انتہائی جو ہے گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 10 دن قبل میں نے ایک یہاں مقامی اخبار کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور ساتھ میں وہ پھر بھارت کے نیوز چینل میں بھی چلا تھا اور شاید غالب اخبار میں بھی چلا تھا۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ جو کرسمس جو ہے اور یہ جو چھٹیاں آ رہی ہیں عید کی، نئے سال کی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، خدا کرے نہ ہو، لیکن میرے جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جو کرسمس ہوگی وہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بڑی تباہی یا کوئی بڑے معاملات لے کر آئے، کیونکہ جو شطرنج بچھی ہوئی ہے اس پر مہرے مجھے کچھ ذرا گڑبڑ نظر آ رہے ہیں، اور جو گڑبڑ کرنے والی طاقتیں ہیں وہ اپنے شیطانی کھیل جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ اسی پس منظر میں حالات جو ہیں مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ روس اور امریکہ کے درمیان بھی اچانک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ٹکر ہو سکتی ہے، معاف کیجیے گا، کیونکہ معاملات آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو روس کے نیوکلیئر چیف جن کو کہ ابھی قتل کیا گیا ہے، ایگور، گو کہ ان کا ذمہ داری تو یوکرائن نے قبول کر لی ہے، زیلنسکی نے کہا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق زیلنسکی یا یوکرائن اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ جا کے اتنی بڑی شخصیت کو روس کی قتل کر سکے، اور اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہوگا، یہ میرا خیال تھا۔ لیکن جیسے کہ زیلنسکی کی طرف سے بیان آیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ زیلنسکی تو آپ کو پتہ ہے ایک جوکر ہے، ایک مزاحیہ کردار ہے، اور وہ تو جو بھی آپ اسٹیج پہ اس سے کہہ دیں وہ کہلوا دے گا، اور یہی بدقسمتی ہے یوکرینی عوام کی کہ ان کی قیادت ایک جوکر اور ایک مسخرے کے ہاتھ میں ہے، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین بالکل نہیں تھا کہ یہ کہلوایا گیا ہے۔ کس نے کہلوایا؟ ظاہر سی بات ہے وہ جوکر ہے، اس وقت لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، نیٹو کے لیے، امریکہ کی بغل بچہ وہ بنا ہوا ہے، ان سے پیسے لے رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے، لوگوں کو تباہ کروا رہا ہے۔ ان کا جو ہے مطلب ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کو اپنی قوم کی فکر نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے نا۔ بالکل پاکستان میں بھی جو کچھ بھی اس وقت بیٹھے ہیں نا وہ بھی کچھ زیلنسکی کے بھائی ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ سرکس کا جوکر تھا، یہ پتہ نہیں کہاں کے جوکر رہے ہمارے ملک میں اس وقت آئے ہوئے۔ تو دونوں، وہ بھی امریکہ کی اس کے لیے جا رہا ہے خوشیوں کے لیے، اور ہمارے والے بھی نا وہ امریکہ کی خوشیوں کے آگے وہ بھی سر دھڑ کی انہوں نے بازی لگائی ہوئی، اور ملک تو ہے تباہ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آگے میں بات کروں گا۔ تو صورتحال جو بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ اس میں اب وہ اس شخص نے کہہ تو دیا ہے، لیکن جب رشیا نے اس کی انکوائری کی تو پتہ لگا کہ اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ اکیلا وہ نہیں کر سکتے، وہ بات اب سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اب روس نے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پوری بھرپور تیاری کر لی ہے، اور اب میں نے جیسے کہا تھا، کل بھی کہا تھا کہ روس کو مجبور کیا جا رہا ہے
کہ وہ کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح جنگ میں کودے. بائیڈن انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ جنگ ہو جائے، اور جنگ ہوتے ہوتے یہ جنگ جو ہے نا ہر صورت میں یورپ اس کے اندر انوالو ہو، اور اتنی کوئی بڑی جنگ ہو کہ آتے ہوئے جو ہے ٹرمپ کے لیے مشکلات ہوں اور ٹرمپ اس معاملات کو سنبھال نہ سکے. کیونکہ دیکھیے جنگ ایک دفعہ جب شروع ہو جاتی ہے تو شروع تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کا روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جو بائیڈن کی جو شیطانی سوچ ہے وہ سوچ پر اپنا کام کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے جو ہے مطلب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو رشیا مجبور ہو چکا ہے، بڑی کوشش کی تھی اور اسٹل ہے. میں نے بتایا نا کہ ٹرمپ کی اور ان کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اب یہ تو بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹرمپ نے کہا ہے پیوٹن کو برداشت کرو. کتنا برداشت کرے گا بھائی وہ؟ اب دیکھیں نا، اب تو صورتحال وہ آپ کو ڈوم ڈیز کے اوپر حملہ ہو گیا 3 روز کے معاف کیجیے گا، ٹھنڈ کی وجہ سے ذرا میرے گلے میں کوئی تکلیف ہے، یہاں ٹھنڈ بہت ہو رہی 2 دن سے بہت زیادہ. کل میں کو باہر میٹنگ میں بھی چلا گیا تھا، اس لیے سردی بہت ہوئی ہے. خیر، تو وہ اس کی وجہ سے ایک تو آپ کو پتا ہے معاملہ خراب تھا، پھر دوسرا یہ تماشا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اب تحقیقات میں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. تو اب بائیڈن کی پوری کوشش ہے کہ وہ جاتے جاتے جو ہے یا ان کو بھڑا دے یورپ کو. اسی لیے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے نا، جیسے میں نے کہا نا کہ ٹکر ہو سکتی ہے، بالکل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میزائل تو پتہ پہلے ہی نکلے ہوئے تھے، اب ان کو الرٹ موڈ میں کر دیا گیا ہے. جو بامبرز ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر بالکل تیار ہیں، ہر چیز بالکل تیار ہے. کسی وقت بھی مطلب نیٹو سے جو منسلک جو مطلب روس کے قریب جو ممالک ہیں ان کے اوپر جو ہے حملہ ہو سکتا ہے، اور اس بات کا انڈیا جو ہے ہمیں اندر سے مل رہا ہے. گو کیا پتا ہے روس پہلے سے کہہ رہا ہم حملہ کریں گے، لیکن اس کو ٹرمپ نے روک کے رکھا ہوا تھا. کیونکہ ٹرمپ آنے سے پہلے بڑے مطلب اپنے جب جیتا تھا اس کے فوراً بعد سے اس نے رابطے جو ہے ان لوگوں سے کر رکھے. تو یہ جو ہے ایک صورتحال ہے. دوسری ایک اور اس میں شیطانی یہ ہو رہی ہے کہ برسلز کے اندر کل 19 تاریخ ہے، کل شاید غالباً کل ہی کی بات ہے، کل ہوگی، پتہ لگے گا، میں بتاؤں گا آپ کو. زیلنسکی صاحب کا بھی ایک متوقع دورہ ہے، شاید وہ آ سکتے ہیں، اور یہ برسلز میں شاید فیصلہ ہوگا کہ پیس کے نام کے اوپر جو ہے نا نیٹو کی فوج جو ہے وہ اتاری جائے گی یوکرائن کے اندر. تو اس اقدام کو جو ہے وہ براہ راست بوٹ آن گراؤنڈ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے رشیا کے یہ اس کے بعد جو ہے ہمیں فوری طور پر جو ہے نا اپنے میزائل ٹورڈز جو ہے نا نیٹو ممالک چلا دینے چاہیے، جس کے اندر خاص طور پر پولینڈ وغیرہ ہو گیا ہے، اور 2-3 اور بڑے قریبی ممالک ہیں، فن لینڈ بھی ہے، سویڈن بھی ہے. اس کے اوپر وہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بامز جو ہے نا بڑے خطرناک قسم کے بام پہلے وہ پھینکنا شروع کر دو، اور ایک ساتھ یہ مطلب 2-3 جگہ پھینکے گا. ہو سکتا ہے کہ شاید برطانیہ کو بھی وہ ہٹ کر دے، کیونکہ وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ساتھ 3-4 جگہ کیے جائے تاکہ ان کی کمر فوری طور پر توڑی جائے. بڑی خطرناک مطلب صورتحال ہے یہ، خدا کرے کہ نہ ہو، لیکن جو اندر سے خبریں مل رہی ہیں وہ بہت زیادہ انتہائی خطرناک ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، یہ جو ہے نا مجھے بڑا اس کرسمس کے اوپر جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اگر خیر سے گزر جائے تو بہت اچھا ہے. اور یہی کچھ صورتحال پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے. یہ منیر 11 جو ہے اس کے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو شروع سے کہتا رہا ہوں، یہ چینل آپ کو کہتا رہا ہے واحد کہ حالات جو ہے نا درست نہیں ہو رہے. بارہا یہ چینل آپ کو کہتا رہا، یہ لفظ یاد رکھیں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، پاکستان از اے فالن ہاک. یہ پاکستان از اے فالن ہاک، اس چینل نے یہ لفظ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ قائرین کو اور ناظرین کو کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان فالن ہاکر اسٹل پاکستان از اے فالن ہاک. اور آج آپ دیکھ لیں کہ صورتحال یہ سب بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں سارا دن صبح سے شام تک. پاکستان کہیں کوئی ترقی نہیں کر رہا، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ منیر 11 جو ہے اس وقت اس کے گرد جو ہے عالمی سطح پر گھیرا تنگ ہونے لگا ہے. کئی ممالک جو ہے پاکستان کی اب امداد بند کرنے کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ بات بھی ہے کہ اس حوالے سے ڈرافٹنگ بھی شروع کر دی گئی ہے. پاکستان کے دوست، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے دوست جو ہیں اب وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ جا رہے ہیں. میں نے اشارہ دیا تھا نا آپ کو کہ میں اشارے میں بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا نادان کی دوستی جی کا جنجال. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ نادان کے طور پہ رکھتی ہے. اس نے ایک پیر امریکہ کے ساتھ رکھا ہے، ایک پیر ادھر رکھا ہے چائنا کے ساتھ، اور دونوں کے ساتھ یہ کھیلتے رہے. یہ سمجھتے رہے کہ شاید جیسے ہم عمران خان کو، جیسے سیاستدانوں کو بیوقوف بناتے رہے نا کہ کبھی اس کو آگے کر دیا، کبھی اس کو پیچھے کر دیا،
یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ گندا کھیل 70 سال سے جو چل رہا ہے نا، وہ سمجھے کہ شاید جیسے ہم یہاں پاکستان کے سیاستدانوں کو کھیل لیتے ہیں، بڑی طاقتوں سے بھی کھیل لیں گے، نہیں اب یہ چکر نہیں چلے گا. یہ چین اور بھارت کے درمیان آپ کو پتا ہے تعلقات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برکس کی وجہ سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں، بہت قریب ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے سرحدی معاملہ درست ہو گیا ہے. اب اجیت ڈوبھل کی اور چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر پاکستان ڈسکس ہوگا. بھارت، اب میں محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں، بھارت واضح طور پر کہے گا کہ اب آپ اپنی دوستی کو سیٹ کر لیں. آپ پاکستان سے بہت لمبی دوستی آپ نے رکھی ہے، آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا، اور اب ہماری طرف آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے. چین نے ہاتھ تقریباً کھینچ لیا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو کچھ چائنیز انویسٹمنٹ کا حال ہوا ہے، جو چائنیز لوگوں کا جو حال ہو رہا ہے، تو وہ ابھی اب چین کو میں نے کہا تھا نا کہ چین کے جو صدر ہیں ان سے وہاں لوگ جو ہیں خود صدر شی سے سوال کرنے لگے کہ ہم دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں، ہماری تو لوگوں کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، پاکستان میں کون سا ایسا ملک ہے یہاں جاتے ہیں تو واہ واہ تو دور کی بات ہے، ہماری لاشیں مڑ کر واپس آتی ہیں. آگے بڑھ رہا ہے برکس. پاکستان برکس میں نہیں گیا. میں نے آپ کو بہت لوگ کیا کر رہے تھے، وہ بڑے لوگ بتا رہے تھے جناب، وہ مشاہد حسین کا اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ سے یاد ہوگا. میں تو یہ چینل آپ کو ایک بات بتاتا رہا ہے، وہ جا رہا ہے جی پاکستان. میں نے کہا پاکستان کو برکس میں نہیں لیں گے، یہ کبھی بھی چلا گیا، ختم ہو گیا نا. 2024 آیا پاکستان برکس کے اندر؟ نہیں آئے گا پاکستان میں. اس لیے نہیں آئے گا پاکستان برکس میں کہ برکس نے پاکستان کو کہہ دیا تھا کہ یہ جو تم نے 2 ڈرامے شروع کر رکھے نا کہ نکاح ہم سے کر رکھا ہے اور آنکھ میں ٹکا چائنا کے ساتھ، یہ چکر اب نہیں چلے گا. یا آپ آنا ہے تو ہمارے ساتھ ہو کر آئیں اور اپنی پوری پالیسی کریں. ادھر امریکہ کو انہوں نے کہا کہ جناب ہم چین کے حوالے سے آپ کو ساری چیزیں دیں گے. چین کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو امریکہ کے حوالے سے ساری چیزیں دیں گے. تو یہ جو ڈرامے بازی جو ہماری یہاں اسٹیبلشمنٹ چلا رکھی ہے نا، یہ اب نہیں چلے گی. اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ فیصلہ کن لمحات دنیا کے اندر آ گئے. نئی جنگیں، نئے فیصلے، نئے اتحاد، بڑے معاملات، اس طرح ابھی اس میں دوہرا رویہ جو چل یہ نہیں چلے گا. تو اب دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا لفظ ایک منیر 11 کے گرد اب گھیرا تنگ ہونے لگا ہے، اور جو معاملات بن رہے ہیں، جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فوجی اور کچھ سیاسی رہنما کو یہاں بلیک لسٹ کیا جائے گا. نہ صرف بلیک لسٹ کیا جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے بیرون ملک جو کوئی بھی اثاثے ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے. یہاں تک بات میں نے سنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ابھی 2 دن پہلے جو امریکن سینٹرز کے بیانات آ رہے ہیں، آپ سارے دیکھ رہے ہیں، اس پہ مجھے بات کرنا بیکار ہی ہوا ہے. مطلب آپ کو سب کچھ پتہ ہے سارا حالات. اور اب آج ایک تماشا اور ہو گیا. کل رات کو اپنے صبح پاکستان تو آج خبر ہے ہمیں رات کو پتہ لگ گیا تھا، لیکن میں ویلاگ کر چکا تھا کیونکہ امریکہ میں فرق ہوتا ہے 12 گھنٹے کا. وہاں انہوں نے امریکہ نے کہہ دیا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہمیں اس پہ تحقیقات کرنی ہوئی. بارہا کہتے رہے کہ سیکھ لیں آپ، یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو رہے ہیں، یہ آپ سے کام کروا لیں گے. کام کروانے کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کو مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، تو آپ کو لات مار دیں گے. انہوں نے دیکھا کہ کیا کچھ شہنشاہ ایران کے ساتھ ہوا، کیا پرنوشے کے ساتھ ہوا، کیا صدام کے ساتھ ہوا، کیا غزافی کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، اور کیا ابھی ادھر ہوا ان کے ساتھ شام کے اندر. اور کس طریقے سے آج کسی کو دہشت گرد کہتے ہیں، دوسرے دن اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا اصل میں ان کو تھا یہ کہ بھائی ہم بس کر لیں گے، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ اپنے آپ کو ساری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ سپر سمجھتی ہے. حالانکہ 1 نمبر کے ڈفر ہیں یہ لوگ، حقیقتاً بتا رہا ہوں میں، ڈفر لوگ ہیں. اگر سپر ہوتے نا، ہاں ہماری ایجنسی سپر تھی، اس میں کوئی شک نہیں، ایجنسی ہماری بڑی اچھی تھی ISI، لیکن اب اس کا وہ معیار نہیں رہا، کیونکہ جب سے یہ اندر لگ گیا نا یہ سازشوں کے اندر، ISI کا وہ معیار نہیں رہا. وہ ادھر پیسے دے دو، کسی کے خلاف کارروائی کرا دو، فلانی ایمبیسی کے اندر وہ پیسے دے کے 50 پاکستانیوں کو کرا دو، یہ سب کام جو ہے نا یہ ایجنسیوں کے کام نہیں ہوتا. بہت گھٹیا کام کے اوپر جو ہے ہماری ایجنسیاں چلی آئی ہیں، ختم ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ باہر سے آ گیا کہ جناب پاکستان کے، وہ کہہ دیا انہوں نے کہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں ان کی بھی اب تحقیقات ہوگی. تو اب یہ سارے معاملات جو ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان سے جو اس وقت جو ایک ڈکٹوریل ریپبلک آف منیرستان، برا نہ لگے کسی کو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ڈکٹوریل ریپبلک آف منیرستان بن چکا ہے یہ فیڈرل ریپبلک آف پاکستان سے. تو یہ جو ہے نا شاید لوگوں کو پاکستان تو پسند ہوگا، عالمی طاقتوں کو وہ کر سکتے ہیں رابطے، لیکن یہ ڈکٹوریل ریپبلک آف پاکستان سے شاید ہو سکتا ہے لوگ سفارتی تعلقات اتنا پسند نہ کریں.
تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا، حالات جو ہے دیکھنا، ارباب اختیار کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے بعد وہ پیپلز پارٹی نے بھی فضل الرحمان کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ پیپلز پارٹی نے کیوں کیا یہ بھی بتاتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی تو ایک ہی بات ہے، ان کا ایک قبلہ ایک ہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں سندھ کے اندر تم ملکیت دے دو۔ وہ ہر ایک سے یہ بات ہے ہمیں سندھ کی ملکیت دے دو۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی بات ہوتی ہے کہ جہاں بولیں، جہاں آپ بولیں، اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ جہاں جرنیل بولیں، جرنیل ہی کہتے ہیں، وہ دیکھیں نا آپ ہی، سارا کام ہی جرنیل اس کے کہنے سے ہوتا ہے۔ اب میں کھل کر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں فضل بھائی آپ کہتے نہیں، پاکستان میں ہوتے ہی جنرلس کے، میں تو پاکستان کی سیاست آج سے 30 سال پہلے چھوڑ دی، 3 دہائیوں کو، پاکستان میں ہوتا سب کچھ جرنیل کے کہنے پہ، اور یہی تو اس ملک کی تباہی کی وجہ، یہی، اور عمران خان تو کہتا تھا۔ اب وہ کہہ رہے نا، وہ خاقان عباسی نے کل یا پرسوں کھائے دیکھا نا، صاف اس نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جرنیلی سارے کام کرتے ہیں، جرنیلی وہ آرڈر کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف آپ کو بتا دے کہ آپ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، ٹھیک ہے جی، اور رات کے اندھیروں میں استعفے لیے جاتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں استعفے دلوائے جاتے ہیں۔ تو پیچھے اب گنجائش کیا رہ گئی؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، مجھے تو الزام نہ دینا، وہ تو سابقہ وزیر اعظم ہے، ہم تو ڈھکے چھپے بات کرتے ہیں، اس نے تو اوپن کر دیا۔ اگر اس نے اوپن کر دیا تو ہم نے بھی تھوڑی سی سرچ لائٹ مار کے اور چیزیں وضاحت سے دکھا دی۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ہمیشہ کہتی ہے فوجیوں سے کہ نہیں بھائی بس آپ جو ہے نا وہ بولیں جی جنرل صاحب کدھر ٹھپا لگانا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، جو چاہے کریں، آپ سندھ میں نہ ہمیں ملکیت ہمیں دے دیں، آپ سندھ میں ہم ماریں پیٹیں لاقانونیت کریں، کسی کے گھر کو اٹھا کر لے جائیں، کسی کی بہن بیٹی کو لے جائیں، کچھ بھی کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، مہاجروں کو ماریں، پنجابیوں کو ماریں، جو چاہے کریں، سندھ میں آپ ہمیں نہیں چھوڑنا، ہم آپ ہی بتائیں کہ ہم نے ووٹ کدھر دینا ہے۔ وہی بات انہوں نے فضل الرحمان سے کی ہے کہ جناب آپ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ مدرسوں پہ کھڑے ہیں، آپ نے جب بھی وہ سندھ کا مسئلہ ہونا آپ نے ہمارا ساتھ دینا۔ ان کا ٹھیک ہے، میں نے کل جیسے کہا تھا نا کہ قوم کی، ملک کے مفاد کی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو، بالکل پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان واحد ایک لیڈر تھا جو کہ ساری چیزوں کو کہتا تھا، اور عمران خان کی آج ایک ایک بات جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اب ثابت ہوتی جا رہی ہے، روز و روشن کہہ رہا ہے کہ کس قدر ان کا گھٹیا، اور آپ دیکھیں کہ کتنے مکروہ ان کے چہرے جو نکل کے سامنے آ رہے ہیں سب کے۔ اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اتوار تک کا ٹائم دیا ہے، اس نے کہا کہ ورنہ ادروائز سول نافرمانی کی تحریک۔ اب سول نافرمانی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ابھی فی الحال میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لوگوں کے پاس ویسے ہی حالات بڑے خراب ہیں، ہو بھی سکتی ہے ہو جائے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ملک کا جو ہے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا تقریباً تک۔ اور اب میں آپ کو یہ بات پہلے بتا رہا ہوں، اب میں تقریباً ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اب بین الاقوامی سطح پر صورتحال آ رہی نا، عمران کو اب مزید اس طرح جیل میں رکھنا ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا عمران کو اس طرح جیل میں رکھنا۔ بہتر یہ ہے، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو غیر قانونی اس کی قید ہے نا، وہ غیر قانونی ہے، وہ سوری اس کی جو ہے نا قید عمران کی غیر قانونی ہے، قانونی یہ سیاسی قید ہے۔ تو بہتر ہے اس معاملات کو درست کر لیں، آج بھی بیٹھ جائیں ٹیبل پر آ کر، سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔